السلام علیکم ناظرین، اب دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ اصرار کر رہی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ ان کے سامنے نہیں رکھا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی جب بھی رہائی ہوگی عدالت کے ذریعے سے ہوگی اور مذاکراتی کمیٹی کے سامنے جو سیاسی طور کے اوپر جن لوگوں کو قید رکھا گیا ہے یا 9 مئی کے اندر لوگ گرفتار ہوئے، جتنے بھی ان کے کارکنان ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ اس کے اندر سر فہرست، اور اس کے ساتھ 26 نومبر اور 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تھا۔ لیکن اب اچانک بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب معاملہ عدالتوں کے ذریعے سے حل ہونا تھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق، اور اگرچہ کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم اب اس کے اوپر زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہی، لیکن کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ یا دیگر کارکنان بھی ہوں، اس مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے سے ان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دو مطالبات ہیں بنیادی طور کے اوپر اس مذاکراتی کمیٹی کے پاس۔ ایک اچھا ماحول تو ضرور بن چکا ہے، لیکن حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کے لیے کیا کچھ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا عدالت فیصلہ سنائے گی، جس کے اندر واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ اس کیس کے اندر جو سزا سنائی جائے گی بانی پی ٹی آئی کو۔ جو مذاکراتی کمیٹی کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کا، کیا 6 جنوری کو عدالتی فیصلے کے بعد بھی وہ برقرار رہ پائے گا؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جہاں پر دیگر امور کے اوپر بات کی گئی۔ وہاں پر وزیراعظم نے بہت واضح انداز پہ کہا کہ ڈیجیٹل محاذ پر، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا کے محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر حقائق کو مسخ کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد پر جلغار ہوئی، چڑھائی کی گئی اور سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ کا طوفان ہے۔ حکومت اس جھوٹ کے طوفان کو اور اس پروپیگنڈے کی فیکٹری کو بند کرنے کے لیے ممکنہ طور کے اوپر کیا اقدامات کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کابینہ کے ارکان نے مختلف وزارتوں کے ماتحت اداروں کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ ڈائریکشن دیے ہیں، جس کے اندر چمبہ ہاؤس لاہور سمیت مختلف سرکاری عمارات کو، سرکاری جو عمارتیں انہیں آؤٹ سورس کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ فروری میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ڈھاکہ جائیں گے۔ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ پہلے ہی بحال ہو چکے ہیں۔ کس حد تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین اپنے تعلقات کو وسعت دینے کے ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ 3 ایشوز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف گلاسا صاحب، جبکہ اسکائپ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ قمر الاسلام صاحب۔ راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، گلاسا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، آپ سے کویسچن کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا 2 شارٹ سنوانا چاہوں گا۔ جو بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے عدالت اس کے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب آج کل کس انداز میں اس مذاکراتی کمیٹی کا جو اندر کا حوالہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے کویسچن کریں گے۔ جی۔ اور وہ پھر سے انہوں نے دہرایا وہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے ادھر بھی اور ہائی کورٹ میں بھی، اور وہ جیل میں رہیں گے۔ جب وہ رہا ہوئیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل آزاد ہو کر سیدھا اڈیالہ سے انشاءاللہ نکلیں گے۔ 2 ممبر جو پچھلی دفعہ میٹنگ میں نہیں تھے، علی امین گنڈا پور صاحب اور سلمان اکرم صاحب، راجہ سلمان اکرم صاحب، تو انہوں نے بات کی اور دونوں نے بڑی مثبت بات کی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے تو خاص طور پہ بڑی ہی مثبت باتیں کی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں ملک کی خاطر جو ہے وہ جمہوریت کی خاطر جو ہے وہ ہمیں بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ آن ٹیبل جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے۔ راجہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ پی ٹی آئی نے جو ان کا 2 بڑے کرٹیکل مطالبات ہیں، جس کے اندر 8 فروری کے الیکشن کی حوالے سے بھی تحقیقات وہ چاہتے تھے ایک وقت کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے تھے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی وہ انڈو ہو، جمہوریت کی مکمل بحالی ہو، وہ ان اپنے سخت مطالبات سے پیچھے ہٹے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بیہائنڈ دا سین کوئی نہ کوئی ڈسکشن، کوئی ایک اندیا ان کو ملا ہوگا کہ آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں اور وہ مطالبات رکھیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اب وہ 2 مطالبات تو سامنے ہیں۔ باہر تو وہ کیمرے کے سامنے کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالت کے ذریعے ہوگی، مذاکراتی کمیٹی کے اندر معاملہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے بھی متعلق ہے۔ کیا حکومت کے پاس بھی اتنے وسیع اختیارات یا اتنے وسیع کچھ آپشنز ہیں جس سے پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں آپ سیٹسفائی کر پائیں؟ دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے انٹرو کے بعد فرمایا کہ یہ جو اپنے ہیں مطالبات سے پیچھے ہٹی تحریک انصاف، جی،
اس کو ایٹریبیوٹ کرنا کسی ایسی چیز سے کہ جو پس پردہ تھی تو اس وجہ سے ہٹے، اسے اس سے ایٹریبیوٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، اس سے لنک کیوں نہیں کیا جا رہا کہ تحریک انصاف نے آخری کالز دی، اور ایک آخری کال نہیں دی، ملٹیپل آخری کالز دی، پھر سول نافرمانی کی کال دی جو آج کی تاریخ تک بھی ایگزسٹنس ہے، یعنی جہاں تک اس کا تعلق ہے فورن ریمیٹنس کا، جی وہ بالکل. تو اپیل ابھی تک ان کی موجود ہے. تو اس فیلئر کے بعد، اس ٹیمپریچر کو اس کلائمیکس پہ لے جانے کے بعد، یہ وہ عوامل تھا، اور 26 نومبر کی جو ان کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلہ تھا یا جو حملہ تھا، جی اس کی فیلئر کے بعد یہ جو ان کی ریٹریٹ ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر اس کا نتیجہ ہے، اور اس کی جو ڈی مورلائزیشن جماعت میں ہوئی ہے اس کا نتیجہ ہے، یہ کسی پس پردہ کا نتیجہ نہیں ہے. اور حکومت کے پاس دینے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے ایک سلاٹ سنوایا، جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں، تو ابھی تک تو کہیں بھی ریکارڈ پہ کسی جگہ بھی یہ سامنے نہیں آیا کہ ان کو کوئی ایسی پیشکش کی گئی ہو بنی گالا منتقلی کی. اور رہائی تو obviously جو ہے وہ ہوگی، عدالتی لیکن ان کی پروسیس سے ہی طرف سے ہوگی. دعویٰ ضرور ایک کیا اور گیا ہے. فیصل چودھری صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، خاموش رہیں، آپ کو بنی گالا منتقل کر دیتے، لیکن ہم نے یہ پیشکش قبول نہیں کی. جی بعض دعوے خواہشات کے عکاس بھی ہوتے ہیں، اور وہ کوئی کسی اندرونی جو خواہش ہوتی ہے اس کو دعویٰ یا پیشکش کی صورت میں یہ بڑا کامن فینومنا ہے. لیکن ایک بات جو اس سے بھی اس کے بعد آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس سے ہمیں مثبت کی جی امید ہے، اور جیسا کہ اس طرف سے بھی مظاہرہ کیا گیا تو حکومت کے بھی تمام اتحادی اس کا حصہ بھی ہیں، اور بالکل یہ ٹھیک. مذاکراتی ٹیم ایک جامعہ ٹیم ہے، اور اچھا توقع پوری ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. توقع تو سب پوری رکھ بھی رہے ہیں اور اچھی توقع رکھنی بھی چاہیے. لیکن راج صاحب، جس طریقے سے یہ سانحہ 9 مئی کے اندر جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں 19 لوگوں کو رہا کیا گیا، اور ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے 19 رہائیوں کی سلامی دی گئی ہے. تو یہ جو ایک جیسچر ہے، کیا یہ جیسچر آنے والے دنوں میں مزید ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اس معاملات کو سلجھانے کے لیے، اور یہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا مستقبل میں بانی پی ٹی اے تک بھی جا سکتا ہے؟ یہ بالکل تاثر جو ہے یہ بے بنیاد ہے. دیکھیں اسی لاجک پہ چلے جائیں کہ سلامی دی گئی، تو کیا اگر سلامی دینی ہی مقصود ہوتی تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ ملٹری کورٹس کے فیصلے ہی کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیے جاتے؟ وہ تو کوئی فیصلہ سنانے کا کوئی قانونی بائنڈنگ تو نہیں تھی. تو یعنی آپ اسی لاجک پہ جائیں کہ اگر کوئی اس قانونی پروسیس کے اندر 9 مئی کے حوالے سے بالخصوص ٹھیک. اور باقی واقعات، لیکن 9 مئی جب کہ ہمارے دفاعی انسٹالیشن پہ حملہ کیا گیا، تو اس پہ تو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نہ حکومت کی طرف سے ہوگا. آج کی بھی جو کمیٹی کی جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا جی میٹنگ تھی، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب تھا شرکا سے، وہ اس نے بھی ظاہر کر دیا. جی میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. کلاس صاحب، مطالبات ان کے وہی ہیں جو پہلے بھی ہم سن رہے تھے. اب دوبارہ ان کا جی ہم اب ملنا چاہتے ہیں خان صاحب سے. اب ایک اور اجلاس ہوگا پی ٹی آئی کے سائٹ کے اوپر. گورنمنٹ نے تو چلے کسی حد تک اب ایک دکھایا ایک سنجیدگی کا ایک جیسچر تھا، لیکن پی ٹی آئی بھی تھوڑی فاسٹ پیس کے ساتھ آگے بڑھے گی، یا ان کے ابھی بھی 20 جنوری ان کے مائنڈ میں کہیں موجود ہے کہ آہستہ آہستہ معاملات کو لے کے چلیں، 20 جنوری کے بعد اصل ہمارا مومنٹم بنے گا، پھر گورنمنٹ کو دیکھیں گے، آئیں جی اب آٹ کے بات کریں، اب تو ہماری ادھر سے بھی ٹویٹ بھی آ سکتی ہے، کال بھی آ سکتی ہے، بیان بھی آ سکتا ہے. یہ بڑا اہم آپ نے آخر پہ جو کنکلوژن کیا ہے، یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ ٹائم بائنگ یہ کرنے کا یہ کوئی ٹیکٹس ہیں. ادروائز ان کا یہ کہنا، اب 6 بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں، اور اگر آپ اس میں دیکھیں کمیٹی کے جو ممبرز ہیں سارے آل ان آل ہیں. اس میں پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں، سلمان اقمرائی صاحب ہیں، وہ اس وقت سرونگ ہیں. ایکس جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ بھی پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، اسپیکر آپ کے سابق اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے اسد کیسر صاحب، اور پھر حامد رضا صاحب. سو ہائی پاورڈ کمیٹی. اب اس سے 2 چیزیں ہوتی. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ 6 لوگ جو ہیں، ان 6 لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یہ اپنی طرف سے کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ دے سکیں اور حکومت کو بتا سکیں کہ یہ ہمارے ایک چیز ایک لفظ خان صاحب کے اپروول سے ہوگا. سو یہ چیز طے ہے کہ خان صاحب نے سارے یہ 6 لوگوں کو مذاکرات کی، انہوں نے کوئی اتنی
اتنی پاورز نہیں دے دیں کہ آپ جائیں اور حکومت سے بات چیت کریں، جیسے طے کرنا ہے کر لینا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مطالبات وہ دو ہی ہیں جو ہمیں اب تک سمجھ آئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، پہلے ان کے 3 تھے، 3 سے 2 پہ آ گئے، اور یہ 2 بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ پہلے اگر 22 اور 24 والے دیکھیں تو بالکل ان کی ایکسٹریم پوزیشن تھی کہ وہ اس وقت دھرنا لے کر لا رہے تھے، حکومت ڈیفینسو سائڈ پہ تھی، خان صاحب اگریسو سائڈ پہ تھے، اور لگ رہا تھا کہ حکومت اس میں پریشر میں ہے، دباؤ میں ہے، لیکن اسی دباؤ سے حکومت نکلی، اب خان صاحب دباؤ میں آ گئے۔ اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم ختم کریں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں اور لوگوں کو رہا کریں۔ اب یکدم وہ ساری چیزیں وہ پیچھے چلی گئی، ترمیم کا بھی کوئی ذکر نہیں، اور حکومت مینڈیٹ کا بھی کوئی ذکر نہیں، اور اب ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا۔ اب تو لوگ فارم 47 بھی بھول گئے سر، وہ بھول گئے۔ اور یہ دونوں شرائط میرا خیال ہے ڈائی بین دیر، میں اگر میں حکومت سائڈ پہ بیٹھا ہوں، سپوزلی مجھے کوئی اگر فیصلوں کا کوئی اختیار ہوتا، میں تو سیکنڈ نہ لگاتا، دونوں باتیں مان لیتا۔ جی آپ اسے جوڈیشل کمیشن میں بنا دیں، بندے بھی چھوڑ دیں، اگر اس کے ذریعے اس ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور خان صاحب یا ان کی پارٹی وہ راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ راضی ہیں کہ ہمارے بندے بھی چھوڑ دیں، اور اگر انکلوڈنگ خان صاحب، اور ہمارا یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بھی بن جائے تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کو جو اصل خطرے تھے وہ تو 2 تھے، کہ آپ کی حکومت کو نہ ہٹایا جائے، مینڈیٹ وہ جس طرح کا بھی ہے جو آپ الزام لگاتے ہیں، فارم 47 والا جیلی مینڈیٹ بلا بلا، اس سے وہ پیچھے چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس پہ آ گئے ہیں۔ مطلب جو آپ کی ایک اور بڑی بگ اچیومنٹ ہے، اس میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو بھی چھوڑیں، بانی پی ٹی کو بھی چھوڑیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے نہیں سنبھلتے، باہر آئیں گے تو کہتے ہیں خان صاحب نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، خان صاحب اگر باہر آتے ہیں، جلد سے جلوس کرتے ہیں، پہلے بھی وہ 2014 میں جو بات سمجھنے والے، 2014 میں خان صاحب کے ساتھ اس وقت ISI بھی کھڑی تھی، آپ کا GHQ بھی کھڑا تھا، میڈیا بھی کھڑا تھا، 126 دن تک سب نے دکھایا، مطلب سارے ون ٹو آل۔ تو خان صاحب کیا کر سکے تھے؟ کچھ بھی ایسا سچ اگر آپ دیکھیں نہیں کر سکے، اس کی خاطر مفاد کی خاطر معاملات حل کریں گے، سو اس پہ شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض دفعہ کوئی چیز اتنی اچھی ہوتی ہے، آپ کو آفر اچھی آ جاتی ہے، جاب اچھا جاتا ہے، آپ کو ٹرم کنڈیشن مل جاتی ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا کہ یار یہ واقعی چیز، آپ اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ تو اگین اس وقت وہی اشر جو ہے نا حکومت کا ہو رہا ہے کہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا کہ یار PTI والے اور وہ بھی علی امین گنڈا پور سب اتنے اچھے ہو گئے اور اچانک ہو گئے، تو یہ کچھ چکر ہے۔ اور وہ اگین جو بات خواجہ آصف صاحب نے کی ہے نا کہ خیال کرنا، جاگتے رہنا، ساڑھے تو نہ رہنا، لیکن مجھے آپ کی بات وہ ٹھیک لگتی ہے کہ ٹائم بائیں گے، یہ 20 تک یہ کوئی ڈریگ کر کے لے جانا چاہتے تھے، ہیو سم تھنگ ان دیئر۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ راج صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ ضرور بتائیے گا کہ اتنے اچھے اچانک کیوں بن گئے، حکومت بھی ششدر ہے، اور اس کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ یہ ضرور بتائیے گا، آپ خود ایک پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں، سیاسی معاملات کے اوپر آپ کی ایک بڑی بصیرت ہے، جس انداز میں یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور سامنے 20 جنوری کو ضرور مد نظر رکھیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ مذاکراتی جو سیشن ہے یہ پروڈکٹیو وے میں کنکلوڈ ہو سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی اس مذاکراتی سیشن کو یا اس مذاکرات کے عمل کو 20 جنوری سے جوڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو محض ایلس ان ونڈرلینڈ کی جو ہے وہ سوچ ہے، کہانی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ 20 جنوری کے بعد کوئی ایسی چیز وقوع پذیر ہوگی جو کہ پاکستان کی حکومت کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتی ہے، یا اپوزیشن کے لیے کوئی اچھائی یا اس کے لیے کوئی خوش آئند ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مان بھی لیا جائے تو کیا پھر بھی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کا عمل، جبکہ ابھی تک اس انتظامیہ نے جو ہے عنان حکومت سنبھالی نہیں، تو اس سے پہلے شروع کر دے گا؟ تو اس لیے یہ تو بے بنیاد ہے۔ وہ تو جو کچھ بھی متوقع طور پہ جو سوشل میڈیا کی توقعات ہیں، یہ ریاستیں اس طریقے سے عمل نہیں کرتی، نہ ریاستوں کے باہمی تعلقات کسی شخصیت کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن وہ تو جو ہوگا وہ 20 کے بعد کی ہے، تو یہ لہٰذا اس کو اس سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اب دوسرا پھر سوال یہ ضرور آ جاتا ہے کہ کون سا عامل تھا جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے 2 مطالبوں سے بھی ہٹ کے انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ریٹریٹ کی، یعنی میں نے زبردست اور ریٹریٹ کا لفظ دانستہ استعمال کیا، تو وہ اس کے پیچھے تو میرا خیال ہے وہ جو آخری کالز تھی اور ان کی ایک جو ہے انتہائی خوبصورت قسم کی ناکامیاں تھیں کہ وہ ہر دفعہ آخری کال اس ہائپ کے ساتھ اور اس ہوپ کے ساتھ دی گئی کہ اب تو ہر چیز جو ہے وہ تنکا تنکا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو وہ جب نہیں ہوا تو پھر اس ڈیمورلائزیشن سے بچانے کے لیے، کیونکہ جب آپ کسی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو آگے ایک ہوپ
اور ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دکھانی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ میرا خیال ہے اس پروسیس کو جاری رکھنے کے لیے اور لوگوں کو وہ جو تیزی سے ڈسبینڈ ہوتے ہوئے جی اور ڈیمورلائز ٹھیک. ہوتی ہوئی جو اپنی ٹھیک. ان کو بس اکٹھا رکھنے. بالکل ٹھیک. راجہ صاحب ایک لاسٹ مختصر سا کامنٹ آپ سے ضرور لینا چاہوں گا. وہ کس طبیب کی دوائی دی ہے آپ نے پی ٹی آئی کو جو اتنے وہ مثبت ہو گئے ہیں, اتنے نرم ہو گئے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان کی تعریفیں کرتے ہو آج کل نہیں تھک رہے؟ اس طبیب کا کوئی نام بھی بتا دیں, اس دوائی کا نام, سیاسی نسخے کی, سیاسی نسخے کی. اس طبیب کے نسخے کی میں تاریخ آخری حتمہ بتا سکتا ہوں, اور وہ 26 نومبر ہے. 26 نومبر. اچھا ٹھیک. اور چلیں ٹھیک ہے, 26 نومبر کی تاریخ آپ نے بتائی, آپ کا بہت شکریہ. 26 نومبر کی جب تاریخ ذہن میں آتی ہے تو پھر طبیب اور معالج کا نام بھی لوگوں کے ذہنوں میں خود ہی آ جاتا ہے. شاید یہی پھر وجہ ہوگی راجہ قمر الاسلام صاحب کے مطابق کہ پی ٹی آئی کے لب و لہجے میں اور ان کے کنڈکٹ میں, ان کے انداز میں, ان کی سوچ میں ایک فلیکسیبلٹی بھی پیدا ہوئی اور ایک مثبت ایک ان کا جو ایک ایپٹیٹیوڈ تھا وہ سامنے ہے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مذاکرات کے حوالے سے بہت سے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. ایک مذاکرات کا عمل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے, مذاکراتی کمیٹی کے بین, اور کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں, اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے رکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب سے جب یہ سوال پروگرام نیوز ٹوڈے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا, یہ ریسارٹ سنیے, پھر کلاسر صاحب سے بات کریں گے. نجم سیٹھی صاحب سینئر صحافی, انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ کچھ جو اصل نیگوسیشنز ہیں وہ پس پردہ ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی جو کمنٹری ہے, ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ, کہ مطلب ایک اتنی سیریس بیٹھک ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ یہ تاثر دیں کہ اصل میں یہ مذاکرات نہیں ہیں. اس ملک میں ایک کچھ اس میں شاید میٹ بھی ہو, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ سارا کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, سیاسی لوگ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایسے ایک ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے, وچ از ناٹ اے فیکٹ. دیکھیں, سیاستدان جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو راستہ نکالتے ہیں. اگر صاحب آپ نے سید نوید قمر صاحب کا شارٹ سنا, چیم گوئیاں تو بہت سی ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے یہ بڑے امپورٹنٹ ڈائلاگ بھی ہیں ڈیفینیٹلی, جس سے پاکستان ایک اگر سیاسی استحکام کی طرف سے بڑھنے ہیں تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اب مذاکراتی عمل گزر رہا ہے. نوید قمر صاحب کی آبزرویشن سے کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں, اور آپ کی معلومات کے مطابق یہ مذاکراتی جو راؤنڈ ہے صرف پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہے, یا اس صورتحال کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر کہیں رائٹ لیفٹ بھی کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لے کے اس کو چلا رہا, کوئی نہ کوئی اور بھی چلا رہا ہوتا ہے, یا صرف اور صرف اس مرتبہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں نوید قمر صاحب کے مطابق وہی سب کچھ طے کریں گے؟ نوید قمر صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, وہ ریسپیکٹڈ. ان کا گلہ ہے, ایک طرح کا شکوہ ہے کہ میڈیا یا سیاستدان یا دیگر جو ہماری سوسائٹی ہے وہ سیاستدانوں کو سیریس نہیں لیتے. ہم ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, بریک تھرو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں, جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے, وہی فیصلہ کرتی ہے. اور اس سے لگا ہے کہ وہ اس سوال سے خوش نہیں ہے کہ آپ ہم لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ کمیٹی میں یہ بھی شامل ہیں جو بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ جیسے میں نے کہا ان کی اپنی رائے ہوگی, لیکن ہم کیا کریں جب آپ لوگ خود اس طرح کا امپریشن آپ نے دیا ہوا ہے کہ ساری ویلنگ ڈیلنگ اسٹیبلشمنٹ ہی کرے کہ انہیں سے ہی رابطے ہوں گے, وہیں سے ہی آپ لوگ بھی وہیں پہ جاتے ہیں, آپ کی اپوزیشن بھی وہی جاتے ہیں, سارے لوگ حکومت ہو اپوزیشن ہو الٹیمیٹلی ریلیف لینے, وہ ایک دوسرے سے ریلیف نہیں لیتے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے لیتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہم دیکھیں, بینظیر بھٹو صاحب کس سے بات چیت کر رہے تھے, وہ سیاستدانوں سے بات چیت کر رہی تھی, تو جناب مشرف سے میٹنگز کر رہی تھی. نوید قمر صاحب انہیں کی پارٹی کے بندے ہیں نا, تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. پھر آپ کو اس وقت وزیر اعظم کون تھے, اس کے وزیر اعظم شوکت عزیز تھے یا اس سے پہلے چودھری شجاعت تھے, تو مذاکرات بینظیر بھٹو صاحب چودھری شجاعت یا ان سے شوکت عزیز سے کر رہی تھیں, یا جناب مشرف سے دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں. تو اس سے مراد تو یہ ہے نا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی پاور آپ لوگ مانتے ہیں, اس طرح کی ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے, تو پھر ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اصل جو گفتگو ہے, اصل ریلیف جو ہے وہ وہاں سے ملتا ہے, پنڈی سے ملتا ہے. سو ایوری باڈی نوز کہ پاور کہاں سے آ رہی ہے, کس کے کندھوں پہ اس وقت اس بندوق رکھی ہے, جس کے کندھے پہ بندوق رکھی ہوئی ہے تو وہی آپ کو پاورفل لگتا ہے, یہاں وہی پاورفل لگتا ہے. چلیں وہی پاورفل لگتا ہے, لیکن پاورفل ناظرین سوشل میڈیا بھی بن چکا ہے, اس قدر پاورفل بن چکا ہے کہ کلاسر صاحب نے کلاسر صاحب آپ کا ہی کوٹ سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوا ہوتا ہے, جس میں آپ نے لکھا کہ خان صاحب دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے, خان صاحب سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں. وہ تو ہے. ایک جانب یہ ٹرینڈ ہے, اور خان صاحب بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ جن کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کو بھرپور استعمال کرتے ہیں. کل بھی انہوں نے بہت خطرناک قسم کی ٹویٹ داغے وہاں سے. لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف جنہوں نے آج جن کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کرنے سے متعلق ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, بہت ہائیسٹ لیول کی کمیٹی ہے,
वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल थी अंडर डिस्कशन लाए, कुछ अहम फैसले हुए, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा फोकस था सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार की हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान है, डिजिटल मीडिया पर एक महाज है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है, सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मसख करके प्रोपेगेंडा किया जाता है। बहुत डिटेल उन्होंने सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं पाकिस्तान की रियासत के लिए उसके ऊपर बात की है। हुकूमत इन नुकसानात से, इन मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए अब तक जो कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं या उसको जैसे काउंटर कर रहे हैं, उसका एक ही तरीक़ाकार था कि थोड़ी सी इंटरनेट केबल को उसमें ख़राबी पैदा हो जाए, ट्विटर बंद कर दें, यही एक इफेक्टिव टूल हैं। ये कोई और तरीका हो सकता है इस बड़े इमर्जिंग थ्रेट से निपटने के लिए? इनके पास कोई तरीका नहीं है, ना कोई टूल है। एक ही है जो आपने अपनी उसमें गुफ्तगू में कह दिया है, जिससे पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है, हम सारे सफ़र कर रहे हैं। 21वीं सदी में आप बैठ के इंटरनेट नहीं चल रहा आपका, इसका आपके इस वक्त देख लें इतना स्लो इंटरनेट है। आपकी इवन वीडियोस जो हैं अगर आप अपलोड करना चाहते हैं प्रोग्राम की, वो वीडियो अपलोड नहीं होंगी। एक आपको मतलब है एक VPN का तरीका था, उन्होंने VPN बैन कर दिया। सो सारे टूल्स इनके पास एक ही है। हुकूमतें जो होती हैं वो नैरेटिव लाने की बजाय वो अपना कोई आके पावरफुल नैरेटिव लाए। एक ही होता है कि जनाब आप इसको बैन कर, आपने एक ही हर चीज़ का उसका निकाला है, बैन कर दो। मतलब जो लोग अगर वो सिंपैथेटिक भी हैं, आपके अपने फॉलोअर्स हैं, आपके अपने लोग हैं जो इस बात को फैलाना चाहते हैं कि जनाब हमारी हुकूमत जो है नवाज लीग या ये उसके PML नवाज जो है ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाके बताएं? आप PTV के बताएंगे, PTV पे यकीन को नहीं करता, वो तो किसी की हुकूमत तो PTV पे तो कोई नहीं यकीन करता। आपके पास जो इंडिपेंडेंट फोरम था या इवन या तो TV चैनल्स हैं, आपके लोग जाएं वहाँ पे, आपके शो में है, दीगर शोज़ में है, बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्टोरी बताएं। दूसरा सोशल आपका मीडिया है, आपने सोशल मीडिया पे आपके पास कोई आपकी टीम नहीं ये परफॉर्म कर पा रही, आपके चैनल्स में नहीं कर पा रही, वज़ीर आज़म को खुद करना पड़ा है। जो टूल्स हैं जिनके जरिए लोगों तक आपने रीच आउट करना है, वो आपने रास्ते सारे खुद बंद कर दिए हैं। अब आपका कोई सपोर्टर है भाई, हुकूमत का कोई फॉलोअर है, वोटर है, वो अगर आके हुकूमत का केस वो फाइट करना चाहते हैं ट्विटर पे, वो कैसे करे? मतलब मुझे समझ नहीं आती वो कैसे करे। उन्होंने कहा जनाब हम बीट करेंगे, हम यहीं कर देंगे। एक ही तरीका है कि हर शे बैन कर दो इस मुल्क में। यूट्यूब करनी है, फेसबुक करनी है, ट्विटर करना है, और आखिर में तकरीरें करें। और वही वाली बात, गलिया हो जान सुनिया तो विच मिर्जा यार फिरे, बंद कर दे जनाब, मिर्जा यार फिरे। फिर बिल्कुल ठीक, आपसे नैरेटिव नहीं बन रहा। आप कह रहे हैं हमारी इतनी अचीवमेंट्स हैं, तो भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप नेट ठीक करें, आप ट्विटर चल रहे हैं, फिर जाए बताएं लोगों को। थोड़ा सा ये तवक्को कर लेते हैं कि रिसेंटली वजारत इंफॉर्मेशन ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी से एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन एक प्लान मंजूर कराया, जिसके तहत वजारत खजाना ने फौरी तौर के ऊपर 53 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। उसका मकसद यही बताया गया है कि रियासत के खिलाफ होने वाला जो नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करना है। चलो हम ये तवक्को करते हैं कि अब पैसे भी जारी हो चुके हैं और वहाँ पे स्पेशल स्केल में लोगों की भर्तियाँ भी हो चुकी हैं, वहाँ पे हाईली स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी लाए जा चुके हैं। और अब देखते हैं कब इंटरनेट को उसकी पुरानी स्पीड पर लाया जाता है और ट्विटर को खोला जाता है, ताकि ये डिवीज़न जो उनका स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन यूनिट बना है वो अपना काम कर सके और जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं उनको ये एक मौसर जवाब दे सके। चूँकि ये जो पैसे जारी हुए हैं उसके अंदर लिखा गया है उस प्लान में कि इस जो रियासत के खिलाफ बयानिया है उसका ये मुतबादल बयानिया पेश करेंगे, उसका तोड़ पेश करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ वजारतों के मातहत चलने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार क्यों किया है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ वजारतों के मातहत काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। बुनियादी तौर के ऊपर जून 2024 में वज़ीर-ए-आज़म ने एक राइट साइजिंग कमेटी तश्कील दी थी, जिसने मरलावार मुख्तलिफ वजारतों की और उनके मातहत इदारों की राइट साइजिंग करनी थी। एक बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान एक हालिया वफाकी काबीना के इजलास के सामने पेश किया गया। उस इजलास में काबीना के अरकान ने मुख्तलिफ वजारतों के मातहत काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी के ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया। उस बरहमी के इजहार क्यों किया, किन किन वजूहात के ऊपर किया और कहाँ पर मसाइल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन साहब, उससे पहले मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, इसी इजलास के अंदर बताया गया कि बहुत से हमारे ऐसे सरकारी अमलाक हैं जो बहुत मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहुत हाईली लुक्रेटिव वो साइट्स कंसिडर की जाती हैं, बहुत कीमती वो अमलाक हैं और राजी भी। उनको PTA दौर हुकूमत में भी प्लान बना, इम्प्लीमेंट ना हो सका। लेकिन अब उसमें बताया गया कि जो चंबा हाउस लाहौर है, बड़ा तारीखी एक सरकारी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बिल्डिंग है, जिसकी 57 कनाल अराजी है, 100 से ज़्यादा इसके कमरे हैं
اور 5 بلاک پر مشتمل ہے، اور اس کی سالانہ جو آمدن ہوتی ہے جب یہ رینٹ پہ دیتے ہیں 2500 روپے پر نائٹ اس کمرے کا چارج کیا جاتا ہے، جو مختلف ڈگنیٹیز یہاں پر سٹے کرتے ہیں. لوکیشن اس کی بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. اس طرح کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، مختلف شہروں میں اور بھی بہت سی ایسی وزارت ہاؤسنگ کے ماتحت ادارے ہیں، ایسے املاک ہیں جن کو چاہ رہے ہیں کہ آؤٹ سورس کریں، لوگ اس کو بہتر انداز میں چلائیں. تو پرائم منسٹر نے کہا جی کہ نیکسٹ میٹنگ میں اس کو دوبارہ رکھیں، ہم اس پرپوزل کو دوبارہ اس کو کنسیڈر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ آیا وزارت تجارت کے ماتحت جو ادارے ہیں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہو، انہوں نے کہا جی کہ بہت اس نے سر درد بنی ہوئی گورنمنٹ کے لیے، اس کی تو نچکاری کر دینی چاہیے. اس کے ساتھ ٹریڈ مشنز کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی گئی. ہمارے ہاں بہت سی چوائسیز کے اوپر ایک یہاں پر اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہیں، کمرشل اٹاشی ہوں، وہ باہر اپوائنٹ تو ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کا مقصد جب دیکھا گیا تو وہاں پہ کارکردگی ان کے کھاتے میں کچھ نہیں آتی. اسپیشلی جو 4-5 ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستان کے لیے بڑی پوٹینشل ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں جتنے ٹریڈ مشنز جاتے ہیں، کمرشل اٹاشی جاتے ہیں، ان ممالک ان کو لینگویج ہی نہیں آتی. رشیا کی وہاں بات کی گئی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے، ایون چائنا کی بات کی گئی. بڑا بہت پوٹینشل ہے یہاں پہ. اور ہمارے بابو انگلش کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ان کی بہت خوب مہارت ہے، کمانڈ ہے ان کی، لیکن اب یہ ڈائریکشن دی ہے پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ نے کہ ان ممالک کے اندر جہاں پہ بڑا پوٹینشل ہے اور لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر تصور کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ان لوگوں کو بھجوائیں یا جو جانا چاہتا ہے اس کی لینگویج کو کورس کرے، اس کو اس ملک کی زبان آنی چاہیے، اور پھر اس کا پرفارمنس ایویلیوشن ہونی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے وہاں پہ گیا تھا اس نے پاکستان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے کیا کردار ادا کیا. صرف پولیٹیکل بیسس کے اوپر وہاں بھرتی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آپ ٹائم گزاریں 3 یا 5 سال کا، اچھی تنخواہیں لیں اور واپس آ جائیں. آئندہ ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تمام 4 وزارتیں ہیں فیز 2 کے اندر جن کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، ان کے 50 سے 60 ان کے ماتحت ادارے ہیں. ساتھ کابینہ نے یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ ان کے مختلف لوگوں کو شاید گھر بھی جانا پڑے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کی بھی اسیسمنٹ کی جائے. کچھ کو مرجر ہونا ہے اس کی بھی اسیسمنٹ کی جائے، لیکن سرکاری املاک کو آؤٹ سورس کیا جائے اور ٹریڈ مشنز کی کارکردگی بڑھانے کے حوالے سے بھی اسپیشل رپورٹ اب طلب کی گئی ہے. بڑی آپ نے امپورٹنٹ اس میں خبریں دی ہیں. آپ مطلب ہر ہفتے کوئی نہ کوئی 3-4 آپ کے پاس بڑی اہم خبریں کیبنٹ کی ہوتی ہیں جو آپ بریک کرتے ہیں. اس کو مجھے یہاں سے لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ باقی آؤٹ سورسنگ پہ آتے ہیں، وہ بھی بڑی اہم سٹوری ہے آپ کی. یہ جو آپ نے یہ بتایا کہ ٹریڈ مشن جو ہیں باہر لوگ لگائے جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ زبان آنی چاہیے، وہاں پہ یہ باقاعدہ اس کا حصہ ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ قومی اسمبلی میں کہوں گا اس کو اپنے عمران مگرانہ کو ڈھونڈے گا کہ یہ باقاعدہ آپ کے اس کا حصہ ہوتی ہے جب بھی اپوائنٹمنٹ ہونے لگتی ہیں ایسے ملکوں میں جن کی زبان انگلش نہیں ہے اور کوئی ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو کورسز کرنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے فیس دیتا ہوتا ہے. یہ فارن آفس والے پیسے دیتے ہوتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے، فلاں نے جانا ہے، اس نے جانا ہے، باقاعدہ 3 مہینے 6 مہینے جو بھی لگتے ہیں زبان سکھائی جاتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، میں ڈھونڈوں گا وہی والا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اسٹوری ہم نے کی ہوئی ہے، میں اس نیوز میں تھا. تو کوشچن آور میں نا ایک سوال آیا تھا اسی پہ ہی کہ وہ کون سے افسران ہیں کہ جن کو زبان کچھ اور سکھائی گئی تھی اور اپوائنٹمنٹ کسی اور ملک میں دی گئی ہے. یہ کیسا ہے؟ امیزنگ. یہ سٹوری میں نے کی ہوئی ہے، مجھے اس لیے یاد ہے جب آپ یہ سٹوری پڑھ رہے تھے بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں وہی گھوم رہی تھی. اس ملک کے ذرا کارنامے دیکھیں. ایسے کارنامے بھی ہوئے ہاں کہ جن ملکوں کی سیکھی تھی، مثلا نے کوئی عربی سیکھی تھی کسی نے، یا اسپینش سیکھی تھی، یا کچھ اس طرح کی لینگویج تھی، لیکن موسٹلی مڈل ایسٹ کی تھی زبانیں. ان کی پوسٹنگ انہوں نے یورپین اور وہاں پہ کروائی تھی، امریکہ میں کروائی تھی انہوں نے. موسٹ لوکریٹو یہی پوزیشن سمجھی جاتی. مطلب ہے انہوں نے 6 مہینے سال زبان یہ سیکھی، آخر پہ دو لگا، سفارش لگی، تعلق تھا، بن گیا تو انہوں واشنگٹن یورپین کیپٹل میں کرائی. تو بڑا اس پہ اسکینڈل آیا تھا جو میں نے فائل کیا تھا. میں نے کہا جناب یہ آپ ذرا دیکھ لیں. اور اس پہ مجھے کچھ جاننے والے بھی تھے میرے، ایک دو مجھ سے ناراض بھی ہوا. میں کہ بھائی صاحب میرا قصور تو نہیں ہے آپ نے نہیں سیکھنی تھی. پھر مطلب عربک سیکھنے کے بعد آپ نے عرب ملکوں میں سرو کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا دور لگ گیا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ کچھ وزیروں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں، کوئی اس میں پریزیڈنسی میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر وہاں سے سفارش کروا کے نا جب یہ ہونے لگتی ہیں اپوائنٹمنٹس وغیرہ تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرا لیتے. اس میں کچھ فیمیلز بھی تھیں جنہوں نے باقاعدہ وہ زبان سیکھی تھی، لیکن بعد میں وہ کسی اور کیپٹل میں جا کے لگی. جب آپ کو موقع لگے کوئی ہاتھ سے جب آپ کا فارن آفس یہ کام کر رہا ہو کہ 6 مہینے سال آپ نے پیسے لگوانے کے بعد ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان ملکوں میں نہیں کی اور ان ملکوں میں کی ہیں جہاں پہ آلریڈی انگلش زبان تھی کیونکہ کمفرٹ تھا. ملک کو بہت بھاری نقصان ہے. انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو. میں یہ کہتا ہوں یہ بابوز جو ہے نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب ہم نے سٹوری کی تھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آسمان گر پڑا تھا. سو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت پرانی بات ہے. یہ 20-25 سال سے یہی کام چل رہا ہے. ہر دفعہ یہ کام یوں ہی چلتا رہے گا. ہاں یہ چلتا رہے گا. یہ آپ بھی خبریں کرتے رہیں گے، ہم بھی کرتے رہیں گے. مطلب ہمارا کام تو خبر دینا ہے، ہم کوئی ایگزیکیوشن نہیں کرنے. ایک چیز. دوسری ابھی آپ نے بات کی آؤٹ سورسنگ کی. حکومت جو ہے آپ اس کو نوٹ کریں، کوئی کام ایسا رہ گیا ہے جو کہتی ہے جی ہم نہیں کرتے. ریلوے نہیں، مطلب ریلوے یہ نہیں چلا سکتے.
रेलवे को भी आउटसोर्स किया गया था। एक सेनेटर साहब थे, मैं किसी वक्त एक और सुन लें, फिर उनको यहाँ से एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये इधर से लाहौर से कराची तक उनको दिया गया था कि एक नई पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे, उसकी रेनोवेशन करेंगे, बला बला, इतने घंटे में पहुंचेगी, बला स्टॉप जाएगी, रुकेगी नहीं, ये नहीं, बड़ा बिल्कुल ऐसा जी, रोला पड़ा था। सेनेटर साहब थे, उनको जनाब ठेका दिया गया, और ठेका दिया उन्होंने, पैसे जो कमाने थे कमाए उसमें से, और जो उन्होंने हुकूमत को देने थे, जो आउटसोर्सिंग की बात हो रही, जो हुकूमत का हिस्सा था, उन्होंने कहा मैं तो दिवालिया हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है। आखिरी दिनों में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2013, आखिरी दिनों में इन्होंने अपनी जो ईसीसी की मीटिंग थी उसको 2 दिन तक ईसीसी की मीटिंग हुई थी, 30 उसमें एजेंडे थे, बिल्कुल आज तक याद है, 7-8 मार्च 2013 की मैं बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड कायम हुआ था, रिकॉर्ड कायम हुआ था, मंडी लग गई थी जनाब, मंडी के तहत उन्होंने सारे के उन्होंने चीजें वो की, डॉक्टर आसिम की सबसे ज्यादा समरियां थी जिसमें, वो तो सबसे ज्यादा वो लेकर आए थे। अच्छा, वो लाडले भी थे, जरदारी साहब के चहीते भी थे, आज तक वो चहीते हैं, उन्होंने अपनी अलहदा करवाई। वो सेनेटर साहब थे, वो भी एक समरी रेलवे से वो लेकर आए थे, जनाब इनके पास पैसे नहीं है, राइट ऑफ कर दें। तो जनाब वो जो पैसे उन्होंने देने थे हुकूमत पाकिस्तान को, जो पूरे साल 6 महीने चलाई उन्होंने, वो पैसे भी माफ करवा गए थे, घर ले गए थे। सो आउटसोर्सिंग का तो ये तरीका होता है जिसका हमें समझाया जाता है ना कि हम आपको लाशें से बचा रहे हैं। भी सवाल ये कि हुकूमतें क्या करती हैं, ना पीए चला सकती हैं, ना आप NHA चलाती हैं, ना वापडा चला सकती हैं, ना आपसे स्कूल चलते हैं, ना यूनिवर्सिटी चलते हैं, ना आपसे कोई चंबा हाउस टाइप जैसे अगर इस तरह के कोई हैं जहाँ पे सरकारी लोग जाके रहते हैं, कल को यही लोग पता क्या करेंगे, ये 25-25 हज़ार रुपए आपसे ये लेंगे, किराया लेंगे कि हम ये होटल में ठहरेंगे ना जाके, ये 25,000 रुपए का TADA क्लेम करेंगे आपसे कि मैं आज फलां होटल में ठहरा हूं, लॉस शो किया जाए, लॉस पता शो करके। अब होगा क्या, यही लोग जो जाके चैम्बर हाउस सरकारी लोग ठहरते हैं, आप और मैं तो नहीं ठहरने के लिए जाते, कल को ये क्लेम पता क्या करेंगे, ये कहेंगे जनाब के 25,000 रुपये पर नाइट है, इतने ही है लाहौर में किराया। सो वो हुकूमत पाकिस्तान उनको 25,000 रुपये उनको रीइंबर्स करेगी। यहाँ पे 2500 रुपये उन्हें घाटा लग रहा है कि जनाब ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको आउटसोर्स कर दें, या फिर कोई पार्टी पकड़ी हुई होगी, जैसे सेनेटर साहब ने पकड़ी थी, मिला के 2-4 पार्टीज इकट्ठे होंगी, उन्होंने मनसूबा बनाया होगा कि माल बनाते हैं, खांचा बनाते हैं, हर चीज़ तो आपके घाटे में चल रही है भाई साहब। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, तो आपका काम पर ये उस पर 53 करोड़ रुपया उनको देकर सोशल मीडिया के लोगों को उनके जरिए अपना यहाँ डिफेंड कराना है। मतलब वो जो भी आपने स्टोरी बताई है कि 53 करोड़ रुपया उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए दिया है, उसके लिए पैसे हैं आपके पास, क्योंकि हमारी जनाब शान में गुस्ताखी ना हो, ट्विटर सोशल मीडिया पे कोई हमें कुछ ना कहो, हमारी परफॉर्मेंस ठीक करें, उसके लिए फौरन पैसे आपने निकाल दिए। चंबा हाउस जो है उसके लिए भी घाटे में जा रहे हैं, रेलवे घाटे में जा रही है, NHA बिल्कुल घाटे में, वापडा घाटे में है, PIA घाटे में है, उसके लिए वो नहीं है। इसके लिए पैसे हैं कि मेरा दिफा अच्छा करना है, मैं बड़ा अच्छा लगता हूँ, मैं टाई कोट बड़ी अच्छी बनाता हूँ, मैं उसके बाद अपनी तकरीरें बड़ी अच्छी करता हूँ, मैं दिखता बड़ा हूँ, ये सोशल मीडिया आपके वो मीम बनाएगा, आपके फोटो बनाएगा, आपको अच्छा बना के पेश करेगा। उसके लिए 53 करोड़ रुपए आपके पास कहाँ से आ गए हैं? मतलब पूछने वाला तो ये है, वो आपने निकाल लिए पैसे कौमी खजाने से, वो आ गई है, उसके लिए कोई इनको वो नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नलायकी की हद हो गई, हर महकमा कहते हैं हद हो गई है, और क्लास साहब के मुताबिक ये सिलसिला यूं ही चलेगा। सालों पहले भी यही स्टोरियां थी और हम उसको रिपोर्ट करते रहे, अभी भी ऐसी स्टोरियां बनेगी, हम उसको रिपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन दर एहसास पे दस्तक तो देते रहेंगे, शायद कभी ही वो दस्तक काम आ जाए। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन मुख्तसर प्रोग्राम के एंड पे आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुबैन तल्लुकात का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आइंदा माह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र ने बहुत पॉजिटिव जेस्चर दिया D8 समिट के मौके के ऊपर, और पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो बांग्लादेश की मार्केट के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी एक मार्केट है, बहुत वसी मौके मौजूद हैं, लेकिन अब हमारी वही ब्यूरोक्रेसी, वही हमारे कमर्शियल अटाशी, वही हमारे ट्रेड मिशंस, वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज करते हैं जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ये शायद उन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।